کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. تو وہ انہوں نے سنایا تو میرے بھائی مجھے کہنے لگا کہ یار دیکھو ابو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا سنیوں کا مولوی ہے, یہ خود مان رہا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کو شہید کیا ہے. تو وہ میں نے ساری کتابیں ڈاؤن لوڈ کی ہیں, جو بھی کہتے ہیں وہ میں ساری ایک ایک چیز میں ویریفائی کرتا. ہاں جی, یہ بریلوی ہیں, یہ دو بند ہے, 19-20 کا ہی فرق ہے. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا یار اگر مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ لکھا تو الیاس گھمن کو پتہ نہیں ہوگا, کیونکہ جب میں ایک دوسرے کو سنتا تھا تو وہ کہتے تھے یار تمہارے بابے نے یہ کیا, وہ کہتا تمہارے بابے نے یہ کیا. تو پھر میں اہل حدیث کی طرف ریوالٹ ہوا. پھر میں نے انجینئر صاحب کو جب سننا شروع کیا تو پھر مجھے لگا کہ یار اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہی ہے جس طرح باقی فرقے ہیں. پہلے یعنی کہ سنی تھا, چلو آپ ان کے ساتھ ہو گئے, چلو آپ انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام حسن مصطفیٰ ہے. حسن مصطفیٰ جی. حسن بھائی کہاں سے آئے ہیں؟ ملتان سے. ملتان سے. اچھا یہ بتائیں آپ کا جو سابقہ فرقہ تھا وہ کون سا تھا؟ سابقہ فرقہ میرا ایک تو نہیں تھا. اچھا, یعنی کہ فیملی میری اہل تشیع ہے. اچھا اہل تشیع سے. جی. تو تقریباً میں پھر ننیال میرا جو ہے اور دودھیال یہ اہل سنت ہے. اچھا. 2012 میں جب میری والدہ فوت ہوئی تو پھر میں اپنے ننیال چلا گیا تھا. تو وہاں 7-8 سال رہا. تو وہاں سے میں پھر شیعہ سے سنی یعنی کہ مکتب فکر کی طرف یعنی کہ بریلوی کی طرف میرا رجحان ہوا. ددیال جو ہے آپ کا وہ اہل تشیع ہے؟ نہیں, صرف میرے والد صاحب اہل تشیع ہیں. اچھا. جی. ددیال سارا نہیں؟ نہیں. والد صاحب ان اہل تشیع کی طرف مائل ہو چکے تھے؟ ہاں جی اہل تشیع مکمل ہو چکے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو پھر وہاں رہا میں, ان کو میں نے جج کیا. تو پھر میرا نا رجحان یعنی کہ یہ ماتم وغیرہ اور یہ اس حساب سے نا ختم ہو کے پھر میرا یعنی کہ بریلویوں کی طرف میرا رجحان بڑھا. اچھا. تو پھر میں بریلوی بھی رہا. پھر ایک میرے ماموں ہیں وہ تبلیغی جماعت کے متعلق ہیں. اچھا. پھر وہاں بھی میرا ان کے ساتھ بھی میں رہا تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ. اور 3 دن بھی میں نے لگائے ہیں سروزہ وغیرہ 1-2 بار. اور تبلیغی مولانا طارق جمیل صاحب ہو گئے, ان سے بھی میری 1-2 بار ملاقات ہوئی ہے ان کے ادھر فیصل آباد میں. اور 3-4 بار ان کے گھر ہے جو تلمبہ میں, وہاں ملاقات ہوئی ہے. اور یہاں سے پھر میں تقریباً مطالعہ کرتا رہتا تھا مختلف علماء کو, یعنی کہ مختلف کتابیں پڑھنا, مختلف علماء کو سننا اور پھر ان کو جج کرنا, ان کو کاؤنٹر ویریفائی کرنا. جو حوالے دیتے تھے ان کو چیک کرنا کہ ابھی کیا صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. تو یہاں سے پھر آہستہ آہستہ میں نے حفظ کرنا شروع کیا مدرسے میں. تو یہ دینی میری یہ مطالعہ نا اس کا مجھے شوق بھی تھا اور ایک تجسس بھی تھا کہ حق انسان کو پتہ چلے. اس کی طرح پھر میں مائل ہونا شروع ہوا. ٹھیک ہو گیا. اور ایک بار پھر میرے والد صاحب نے نا میرے بھائی کو کہا کہ انہوں نے کلپ دکھایا مولانا الیاس کا, جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت فاطمہ کو حضرت عمر نے شہید کیا ہے. اچھا, نعوذ باللہ. اور پھر انہوں نے اس کی کلیریفیکیشن دی تھی کہ اگر میں اس طرح کہتا کہ حضرت عمر نے شہید کیا تو میں ان کو تو حضرت تو نہ کہہ رہا ہوتا. یہ آپ نے شاید ان کا کلپ سنا ہوگا. جی جی. تو وہ انہوں نے سنایا تو میرے بھائی مجھے کہنے لگا کہ یار دیکھو ابو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا سنیوں کا مولوی ہے, یہ خود مان رہا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کو شہید کیا ہے. جب میں نے کلپ سنا تو مجھے بھی شوق لگا. میں نے کہا یار یہ کیا ہے سنت کا ہو کہ یہ کس طرح کی بات کر رہا ہے, اس طرح تو ہوا ہی نہیں ہے. پھر میں نے اس کی نا تقریباً سرچ کیا اس کا وہ اگلا کلپ مجھے مل گیا جس میں وہ کلیریفیکیشن کہہ رہا ہے کہ یار میں یہ شیعوں کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں اگر اس طرح ہوتا تو ہمارے تو اب عمر کو حضرت کیوں کہتے. صحیح ہے. تو پھر وہاں سے یہ مجھے وہ ہوا کہ یار میں نا پھر وہ پوری انہوں نے حضرت فاطمہ کی شہادت کے متعلق جو انہوں نے ان کا مکمل بیان ہے میں نے وہ سنا. اسی کے ریلیٹڈ نا نیچے انجینئر صاحب کا بیان آ گیا. اچھا. حضرت فاطمہ کی یعنی کہ جو ان پر وہ الزام لگایا جاتا ہے. پھر وہ پہلی ویڈیو تھی جو میں نے انجینئر صاحب کی دیکھی. کتنا عرصہ پرانی بات ہے یہ تقریباً 5 سال پرانی بات ہے. 5 سال پہلے انجینئر صاحب کا تعارف اس طرح حادثاتی طور پہ ہوا. حادثاتی طور پر ہوا. اچھا. پھر کیا ہوا؟ پھر میں ان کو 1-2 بیان میں نے اور سنے جو بات کرتے تھے, ریفرنس دیتے تھے انٹرنیشنل نمبرنگ حدیث کی. تو پھر میں نے نا وہ ساری کتابیں تو نیٹ پہ اویلیبل تھیں
تو وہ میں نے ساری کتابیں ڈاؤن لوڈ کی ہیں, جو بھی کہتے ہیں وہ میں ساری ایک ایک چیز میں ویریفائی کرتا. پھر جو واقعہ کربلا ہوا وہ اور اس کے پیچھے جو جن کا ہاتھ تھا وہ جب میں نے ایک ایک حدیث پڑھی تو پھر میرا یعنی کہ ادھر اہل حدیثوں کی طرف رجحان ہوا کہ یعنی کہ یار یہ اہل حدیث صحیح ہیں. اچھا. ہاں جی, یہ بریلوی ہیں, یہ دو بند ہے, 19-20 کا ہی فرق ہے. باقی ان کے جو المحنت کے عقیدے ہیں یا جو انہوں نے لکھا ہے ان کے بارے میں, یہ بس ایک ہی یعنی کہ جس طرح انجینئر صاحب کہتے ہیں ایک ہی باپ کی روحانی اولاد ہیں. ہاں. تو پھر اہل حدیث میں نے کہا چلو یار یہ قرآن حدیث ہے بھی یہی, آپ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے ایک حدیث ہے, تو ان کو قابو پکڑے رکھنا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو پھر میں نے کہا یار اہل حدیث صحیح ہیں, ان کو جج کرتے ہیں. پھر انجینئر صاحب کو میں نے سننا شروع کر دیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ میں جو بھی یہ بات کرتے میں وہ کاؤنٹر ویریفائی بھی کرتا تھا. اسی دوران میرے ایک اہل حدیث سے بات ہوئی تو میں نے الیاس گھمن صاحب کا ایک کلپ سنا تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ حوالہ دیتے ہیں کہ تفسیر ابن عباس کا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اس کے نیچے نا کہ اس کے ریلیٹڈ وہ فرماتے ہیں کہ اس خاشعون سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے. تو میں حیران ہوا, میں نے کہا یار اتنی مضبوط دلیل ہے تو یہ اہل حدیث رفع الیدین کیوں کرتے ہیں, یہ اہل شیعہ یہ کیوں کرتے ہیں. چلو میں نے کہا اہل شیعہ چلو نہیں مانتے اس کو, لیکن اہل سنت تو مانتے ہیں نا, پھر یہ کیوں کرتے ہیں. ایک دن صحابی رسول فرما رہے ہیں, ان کی یہی تفسیر ہے. صحیح ہے. تو پھر جب ایک بار میرا ایک اہل حدیث سے اس ٹاپک پہ میرے فون پہ بات ہوئی تو میں نے اس کو بڑے یعنی کہ سینہ چھوڑا کر کے کہا, میں نے کہا سر ایسے ایسے بات ہے, رفع الیدین کے متعلق عبداللہ ابن عباس کا یہ قول ہے, تو اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ بتائیں مجھے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب بڑے عالم ہیں یا الیاس گھمن صاحب. میں نے کہا یار مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے بڑے ہیں, وہ تو مفتی اعظم ہیں, ظاہری بات ہے, میں تو انہیں کو کہوں گا کہ وہی بڑے عالم ہیں. کہنے لگا اچھا ان کی ایک کتاب ہے اس میں انہوں نے یعنی کہ یہ لکھا ہے علوم القرآن صفحہ نمبر 456, ابھی تک مجھے یاد ہے ان کا بتایا ہوا کہ یہ جو تفسیر ابن عباس ہے نا یہ ثابت ہی نہیں ہے. ثابت نہیں. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا یار اگر مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ لکھا ہے تو الیاس گھمن کو پتہ نہیں ہوگا, یہ کیوں کوٹ کر رہا ہے. اچھا. پھر میں نے الیاس گھمن صاحب کا ایک مناظرہ جو ہوا تھا نا شیخ زبیر الزئی صاحب سے, میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کیا, وہ بھی میں نے دیکھا اور میں حیران ہوا کہ یہ جو یہ حوالہ دے رہے تھے پوری تقریباً 3 گھنٹے کی ویڈیو ہے میرے خیال میں وہ مناظرے والی, انہوں نے اس حوالے کو نوٹس بھی نہیں کیا, ادھر بیان بھی نہیں کیا کہ یہ ہے, حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ غلط ہے, اس لیے انہوں نے زبیر الزئی صاحب کا جب مناظرہ ہوا تو انہوں نے اس کو کوڈ ہی نہیں کیا. تو اس وجہ سے میرا پھر بابائیت سے تو میرا پہلے ہی اٹھ گیا تھا بھروسہ, کیونکہ جب میں ایک دوسرے کو سنتا تھا تو وہ کہتے تھے یار تمہارے بابے نے یہ کیا, وہ کہتا تھا تمہارے بابے نے یہ کیا. تو میرے بابائیت سے تو میرا اٹھ ہی چکا تھا. صحیح ہے. اس کے بعد میں سپاہ والوں کے ساتھ بھی رہا, جامع محمودیہ جہاں ضیاء الرحمن فروقی صاحب یہ ان کے دفن ہے, ادھر گیا. حق نواز جنگوی صاحب کے گھر بھی ان کے گھر بھی میرا چکر لگا تھا, ان کے بیٹوں سے بھی ملاقات ہوئی تھی, اعظم طارق کے بیٹوں سے بھی ملاقات ہوئی تھی. ان کے تقریباً میں نے ان کو بھی میں نے جج کیا, حق نواز جنگوی صاحب کی تقریریں, اعظم طارق صاحب کی تقریریں وہ بھی میں نے سنی ہوئی تھی. تو پھر میں اہل حدیث کی طرف ریوالٹ ہوا, پھر میں نے انجینئر صاحب کو جب سننا شروع کیا تو پھر مجھے لگا کہ یار اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہی ہے جس طرح باقی فرقے ہیں, اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہی ہے جو ان کے اپنا جو بات اس کو فرقے میں ایڈجسٹ ہے وہ مان رہا ہے, جو نہیں ایڈجسٹ وہ نہیں مان رہا. یہ کیسے لگا, کیوں لگا؟ یہ ایسے لگا کہ یہ نام تو لیتے ہیں قرآن اور حدیث کا لیکن عمل نہیں کرتے. فار ایگزامپل یعنی کہ جیسے بنو امیہ کا ہو گیا, یہ کہتے ہیں لیکن جب وہ حدیثیں آتی ہیں تو پھر بھاگ جاتے ہیں. بخاری و مسلم ان کے تو نعرہ تھا نا اہل حدیث کے 2 اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول. یہ تو بڑے ان کے سینہ چھوڑا کر کے فخر سے کہا کرتے تھے کہ یار ہم بخاری مسلم کے ماننے والے ہیں, ہماری نماز کا طریقہ بخاری مسلم ہے, یہ دیکھو وہ دیکھو. لیکن ان کو کیا پتہ تھا, جیسے انجینئر صاحب کہتے ہیں انہیں کیا پتہ تھا کہ 2-8-1-2 نکل آئے گی. اب ان کی تو موت ہو گئی ہے, تو اس وجہ سے پھر ادھر سے میں نے کہا یار ہمارے نبی نے ہمیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم اہل حدیث بننا یا یہ بننا یا وہ بننا. وہ مسلمان تھے, وہ سماعکم المسلمین, ہمارا نام مسلمان رکھا گیا تو ہم مسلمان ہی خود کو پریزنٹ کریں. بے شک. بس پھر انجینئر صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی, تقریباً آج سے 2 سال پہلی ملاقات ہوئی تھی. تو اس کے بعد پھر میں ادھر آتا رہا 2 بار. اب میرے تقریباً 4 چکر لگ چکے ہیں انجینئر صاحب کے بعد. ان سے ان کے محبت بھی ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے ان کے ہمیں ہم بابوں کے ماننے والے تھے, انہوں نے ہمیں یہاں سے بچایا. ایک
शिरक में डूबे हुए थे, तो उन्होंने हमें तौहीद सिखाई। बस अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें यानी कि मरने से पहले हमारी आंखें इस हवाले से खोल दी और हमें हक़ कबूल करने की तौफीक दी है। आमीन। अच्छा, रफ़ुल यदैन जब आपने शुरू किया तो वो कैसे किया, क्यों कर किया? एक्चुअली जी पहले तो मैं इस पर मैं मुताला कर रहा था, जब मैंने आपको बताया कि मैंने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू कर दिया था। और उसके बाद फिर मैं उस दौरान मैं हिफ्ज़ कर रहा था, और जब मैं हिफ्ज़ करके ना जॉब पे गया तो वहाँ पे जारी बात है कि मेरे वालिद साहब तो मुझे रोकने वाले थे नहीं, क्योंकि जब उनको पता चला था कि ये सिपाही साहब वाले तो चाहिए ना, जब उनको पता चला था कि ये सिपाही साहबा के साथ इसका उठना बैठना है, तो वो मुझसे दस्तबरदारी हो गए थे कि ये ना अब पक्का गुमराह हो गया है। जिस तरह उनके वो नारे थे, अपनी उनकी एक सोच थी, अपनी एक फिक्र थी। उनको पता चल गया कि अच्छा अब ये उनके साथ हो गया है, पहले यानी कि सुन्नी था, चलो अब उनके साथ हो गया, चलो अब इन्होंने उन्होंने हाथ उठा लिया, बोल चाली बंद हो गई। तो फिर ननियाल में थे वो, मैं जॉब करता था लाहौर में, तो वहीं पे मैंने शुरू किया था। तो उनको घर वालों को पता था, उन्होंने पूछा मामू औरों ने क्या बात है, मैंने यही कहा, मैंने कहा बस ये सुन्नत है इसलिए मैं सुन्नत तरीके से नमाज़ पढ़ता हूँ। उन्होंने फिर इस पर कोई वो नहीं किया मुझ पर ज़बरदस्ती कि ये ना करो, ये वो है, उन्होंने बस चुप कर गए। उन्हें पता था कि आप इसने मान नहीं है किसी की नहीं। यानी आपने खुद तहकीक की? जी जी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बुखारी मुस्लिम से खुद देखा? जी जी, मैंने खुद एक एक हदीस का मैंने वो किया था। और जो उनके रफ़ुल दैन, तरके रफ़ुल दैन के वो कहते हैं, उनके दलाइल हैं, वो भी मैंने पढ़े थे। लेकिन उनके जो हदीस हैं उन पर जो ज़ौफ़ के हुक्म लगे हुए हैं, और हमारी जो रफ़ुल दैन की हदीस हैं वो तो बुखारी मुस्लिम में है। ऐसे ऐसे। और जो ननहाल साइड थी, फिर उनको दावत दी, रफ़े दैन का बताया, उनके कायद की इस्लाह करने की कोशिश की, तो क्या रिस्पांस आया? उधर से मैंने अभी तक उनको इस मामले में कोई वो नहीं किया। बस ये है कि उनको जो अच्छी बात होती है वो उनको बता देता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। इस वक्त वो कौन से मसले को लेके कौन से कायदो नज़रियात रखते हैं? वो वही कायदो नज़रियात रखते हैं जो पहले रखते थे, देवबंदी वाले। हाँ जी, देवबंदी वाले, ठीक हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ, मेरे दो छोटे भाई हैं, वो इस पे वो नहीं करते, वो बाकायदा इनके रफ़ुल दैन से नमाज भी पढ़ते हैं, वो भी इंजीनियर साहब को सुनते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा सबसे पहले बरेलवी, फिर देवबंदी के बाद पहले शिया, फिर बरेलवी, फिर देवबंदी। अच्छा, जब आप इंजीनियर साहब की तरफ माइल हुए, उनके लेक्चर्स देखना शुरू किए जी, तो रास्ते में कोई रुकावटें भी आई? लोगों ने जिस तरह एक रद्द अमल भी आता रहता है ना इंजीनियर साहब के अगेंस्ट, तो वो फैमिली में या इर्द गिर्द उसका भी कोई वाक़या है तो वो भी शेयर करें। नहीं, उसका वाक़या तो यही है कि अक्सर ना जो हमारे मदरसे के जहाँ मैं हिफ्ज़ करता था, जो वहाँ के मुतवल्ली थे यानी कि मौलवी साहब के हैं आपने, तो उनसे अक्सर मैं ना जो मैं पढ़ता था, फिर मैं उनसे या इंजीनियर मैं उनसे वो बातें करता था। तो उनको ना इसे पता चल गया था कि इसे ना कोई समझा रहा है या कोई सिखा रहा है या ये कहीं से पढ़ रहा है। तो उन्होंने मेरे मामू को पहले कह दिया था कि तुम्हारा भांजा है ना, ये हर वक्त हर किसी को सुनता रहता है, इसे कहो कि ये ना किसी को ना सुना करे, ऐसा ना हो कि मुझे लगता है ये गुमराह हो जाएगा, ये अहले हदीस हो जाएगा, ये अहले हदीस हो जाएगा। तब मेरा वहम गुमान में भी नहीं था कि यार अहले हदीस का क्या हुआ है ये। तो फिर जब मैंने इनको अली भाई को मैं मजीद मैंने सुनना शुरू किया, तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा यार अहले हदीस है, ये भी एक फ़िरका है, इसके ये अकायद हैं, ये फिर मैं इनकी तरफ मुतवज्जह हुआ। फिर वही सेम यानी कि फिर इसको जब मुझे पता चला कि यार ये भी अपने फ़िरके का चूरन बेच रहे हैं, भाई इसको भी फिर मैंने छोड़ दिया। चलिए, अब इंजीनियर साहब को सुनने के बाद आपको सारे मामलात क्लियर हो चुके हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, सही हो गया। तो कितनी दफ़ा तशरीफ़ ला चुके हैं एकेडमी में? 3 बार मैं आ चुका हूँ पहले, अब मैं 4थी बार आया हूँ। चलो जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।